بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اسلام میں شوہر کے حقوق۔ آج کے دور میں جہاں رشتوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے بیوی اور شوہر کے کیا حقوق مقرر کیے ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کو سمجھ لیں اور ان پر عمل کریں تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ نمبر 1، نکاح کی اہمیت۔ اسلام میں نکاح ایک مقدس رشتہ ہے۔ یہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ نکاح کا مقصد سکون، محبت، رحمت، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب دونوں اپنے حقوق پہچانیں۔ نمبر 2، شوہر کے حقوق کی اہمیت۔ اسلام نے بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق فرض کیے ہیں جن کو نظر انداز کرنا گناہ بھی بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب ہے شوہر کی عظمت اور اس کے حقوق کی اہمیت کو ظاہر کرنا، نہ کہ واقعی سجدہ کرنا۔ نمبر 3، شوہر کی اطاعت۔ بیوی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے۔ حدیث نبوی ہے، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اطاعت صرف جائز کاموں میں، گناہ میں اطاعت نہیں۔ نمبر 4، گھر کی ذمہ داری۔ بیوی گھر کی نگہبان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بیوی کی ذمہ داریاں: گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا۔ نمبر 5، شوہر کا احترام۔ شوہر کا ادب اور عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے مسائل: اونچی آواز میں بات کرنا، شوہر کی بے عزتی کرنا، دوسروں کے سامنے شکایت کرنا۔ حدیث میں ہے، جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، جنت کی حور کہتی ہیں، اللہ تمہیں ہلاک کرے، یہ تمہارے پاس مہمان ہے، جلد ہی ہمارے پاس آ جائے گا۔ نمبر 6، نافرمانی کے نقصانات۔ حدیث میں ہے، میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ناشکری کی مثالیں: احسان بھول جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت کرنا۔ نمبر 7، شوہر کو خوش رکھنے کی اہمیت۔ حدیث میں آتا ہے، جب شوہر اپنی بیوی سے راضی ہو کر سوئے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شوہر کو کیسے خوش رکھیں؟ مسکرا کر بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، محبت کا اظہار کرنا۔ نمبر 8، جنت کا راستہ۔ حدیث میں آتا ہے، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سوچیں کتنا آسان راستہ ہے جنت کا، صرف شوہر کو راضی رکھنا۔ نمبر 9، توازن بھی ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر شوہر زیادتی کرے، صبر کریں، حکمت سے بات کریں، بڑوں کو شامل کریں۔ اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں تو گھر جنت بن سکتا ہے، رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں اور زندگی خوشحال ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما، اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔